صوبائی سطح پر جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں یہ باتیں کبھی نہیں ہوئی؟ مجھے افسوس سے میں اوپن بات ہے، میں کیا اس پہ پردہ کیا رکھوں گا. میری صوبائی تنظیم کا ایک کے بعد دوسری میٹنگ ہے، آج تک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. ایک ہی راستے میں بار بار ناکامی ہو رہی ہے، تو اسی پہ دوبارہ چل کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کے ملک پہ بادشاہت مسلط ہو جائے، جب آپ کے آئین کو توڑ مروڑ کے ختم کر دیا جائے، جب آپ پہ عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جائے، ہمارے پاس کیا راستہ رہ جائے؟ اس طرح کا اسٹیبلشمنٹ اس طرح جس طرح جا رہا ہے نا رویہ ہے، کوئی راستہ بیچ کا نکلے گا؟ اس کا راستہ چاہیے ہی نہیں. السلام علیکم، ناظر بلوچ حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے عاشورہ کے بعد ایک بڑا اعلان کیا، ایک اور عوامی تحریک کا اعلان کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ اس طریقے سے آ سکتی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں بھی 2-3 دھرنے ہوئے، احتجاج ہوا، لیکن کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا. آخر عاشورہ کے بعد ایسا کیا خاص ہونے جا رہا ہے کہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ جو ناحق جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ایک عرصے سے ان کی رہائی ممکن ہوگی؟ میرے ساتھ خرم ذیشان صاحب پی ٹی آئی کے پی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں. آج خصوصی انہوں نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. خرم بھائی، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ پہلے 3 تجربات ہو چکے ہیں، لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں. خان نے دعوت دے دی ہے، اعلان کر دیے، کون لیڈ کرے گا، کس طرح ہوگا، کس طرح اعتماد ہوگا، کس طرح پکچر کلیئر کریں گے؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو اس پہ خان صاحب کا بیان کل کے بیان سے پہلے جو خان صاحب نے کہا تھا، وہ انہوں نے کہا تھا میں جیل سے خود لیڈ کروں گا. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی تحریک یا کوئی اس طرح کی چیز آنے لگتی ہے تو ان کے ساتھ کمیونیکیشن بالکل بند کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے کے اور اب کے اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے آپ نے ورڈ سنے ہوں گے، فائنل کال، اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، وہ اب نہیں ہے. یہ ایک مسلسل تحریک ہے. یہ کوئی ایسا ایک ڈیٹ بھی اسی لیے کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو نکل کے تو بس احتجاج کر کے واپس چلے جانا ہے. نہیں، یہ ایک تحریک ہے جو مسلسل چلے گی. دوسری بات، پہلے کے اور اب میں فرق یہ ہے، غلط یا صحیح اپنی جگہ پہ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کا اور ورکرز کا کافی حد تک لیڈرشپ سے اعتماد خراب ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ابھی لوگوں کے اندر ایک یہ بات ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر، کہ ہم نے اس کی اونرشپ خود لینی ہے، ہم نے اپنے ذریعے سے اپنے اس پہ کرنا ہے. تیسری بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیونکہ اسلام آباد شاید آنے کا پلان نہ ہو، یہ ملک گیر احتجاج ہو، لوکلائزڈ اپنے شہروں میں اپنے شہروں کو بند کرنا، شاہراہیں بڑی بڑی جو ہے تو ان کو بلاک کرنا، تو اس میں آپ کو جب پورے ملک میں احتجاج ہو تو آپ کے ایک ضلع میں عام ورکرز اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. ابھی تک پی ٹی آئی نے جب بھی احتجاج کیا ہے، لانگ مارچ کیا ہے، دھرنا دیا ہے، تو وہ اسلام آباد کی طرف ہی روک کیا. یہ پہلی ایسی باری آ رہی ہے جب آپ ملک گیر احتجاج کریں گے، تو ڈفرینس تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اور پہلے جو آپ نے کہا کہ 2 دفعہ 3 دفعہ لوگ نکلے ہیں اور واپس چلے گئے، رزلٹس حاصل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 4تھی دفعہ پھر نکلیں گے، 5ویں دفعہ پھر نکلیں گے. یہ تو ایک تحریک ہے اور 77 سال کا قبضہ اتنی جلدی تو چھوٹتا نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اور کریں گے انشاءاللہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آتا. عوام کا اعتماد ضروری ہے، اور آپ نے خود بھی کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ خود لیڈ کروں گا. لیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ پر موجود بھی ہے. ظاہر ہے کہ رابطے ختم کر دیے جاتے ہیں، تو جو لیڈرشپ موجودہ ہے اگر ان میں سے بھی کسی کو کہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کے پی سے 50-60 ہزار کا مجموعہ آتا ہے، ڈی چوک تک پہنچتا ہے اور 5 منٹ بھی نہیں روک پاتا اور قیادت نکل جاتی ہے، اور پیچھے لوگ جو ہیں بے یار و مددگار، اور ان کی گاڑیاں، ان کی املاک جلتی ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے جلی ہیں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا، تو فاصلہ تو پیدا کیا گیا ہے، اور انہوں نے نہیں کیا، طاقتوروں نے یہ فیصلہ خود لیڈرشپ نے موقع دیا، اسپیس دی ہے کہ یہ فاصلہ ہو. تو اب ایسے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کیا ایسے معیار ضروری سمجھتے ہیں کہ جس سے یہ فاصلہ کم ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جب بھی یہ بات کہتے ہیں تو اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ہماری بیشنگ ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جب احتجاج ہوگا، بیسیکلی اس کو لیڈرشپ لیڈ نہیں کرے گی، اس کو ورکرز لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور لیڈرشپ کو اپنے پیچھے گھسیٹ کر لائیں گے. یہ سخت بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے. اس دفعہ ہمارا تو کم از کم پلان یہ ہے کہ پوری کی پوری کور کمیٹی، پوری کی پوری سیاسی کمیٹی، سارے کے سارے ایم این ایز، سارے ایم پی ایز، آپ کے صوبائی گورنمنٹ کے جتنے وزراء ہیں، جتنے آپ کے عہدیداران ہیں، ان کی سب کی لسٹ بنائی جائے، سارے ورکرز کو دی جائے، اپنے اپنے علاقوں میں باقاعدہ ان لوگوں کی حاضری لی جائے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم بتائیں تو صحیح کہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ورکرز جب اونرشپ لیں گے چیزیں ڈیفرنٹ ہوگی. ورکرز میں اور ان لوگوں میں بہت فرق ہے. کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھی اس سسٹم کے ایک طرح سے بینیفیشریز ہی ہے نا. درست ہے. تو یہ جو آپ کے درمیان ایک داخلی طور پر ایک انتشار ہمیں نظر آ رہا ہے
قیادت میں علیمہ خان صاحب کہتی ہیں تو اس کے جواب میں کچھ اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور لیڈر بیان بازی کرتے ہیں، بحشنگ کرتے ہیں، یا یہاں تک کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس پہ بات نہ کریں. عموماً دیکھتے ہیں کہ خان کا جتنا بھی پیغام آتا ہے وہ وایا علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے آتا ہے، اور ورکر جو ہے وہ اسی پر ہی اعتماد کرتا ہے. تو اس تفریق کی وجہ کیا ہے؟ لیکن جی اس تفریق کی بنیادی وجہ تو میری نظر میں جو سمجھ آتی ہے، دیکھیں علیمہ خان کا مجھے نہیں لگتا کہ ان کا پالیٹکس میں آنے کا کوئی ارادہ ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی انسیکیورٹیز ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بہت ایک بڑی پارٹی ہے تو حکمت عملی پہ، اسٹریٹجی پہ لوگوں کی مختلف آراء بھی ہو سکتی ہے نا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پارٹی میں انتشار، یا اس کو بے شک یہ بات آپ کہنے کی حد تک کہہ سکتے ہیں اور نظر بھی دیکھنے کو یہی ملتا ہے آپ کو، لیکن چند عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف اگر بیان بازی کرتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی ورکرز کے اندر کوئی بڑی تقسیم دیکھی ہے؟ سب کے سب خان کے ساتھ آج بھی ویسے ہی کھڑے ہیں. تو یہ آپ عہدیداروں کی لڑائی کہہ سکتے ہیں، پارٹی کے اندر کے انتشار کا نام اسے کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ورکرز اور خان کی جو سوچ ہے نا وہ بالکل الائنڈ ہے. خان صاحب نے ایک بات بولی بھی نہیں ہوتی، ورکر سمجھ جاتے ہیں. خان صاحب کے اگر ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ایسی ٹویٹ ہو جاتی ہے نا جس پہ ورکرز لگی آ رہی ہے تو خان کے الفاظ ہی نہیں ہے، سمجھ جاتے ہیں فوراً. تو ورکرز پارٹی کے اندر دو ہی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایک خان صاحب ہے، ایک اس کا ورکر ہے. ٹھیک ہے، ان میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کوئی انتشار کا شکار ہے. عہدیداروں کی آپس کی لڑائیاں ہوں گی، ہوتے رہی، بہت سارے عہدیدار پہلے بھی آئے، بڑے بڑے نام چلے گئے، پی ٹی آئی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. 8 فروری آپ کے سامنے، اور ابھی بھی چیلنج ہے، کل اگر انتخاب کروا لے 8 فروری سے بھی بڑا مینڈیٹ لے لے گی. تو انتشار والی پارٹی ایسا نہیں کر سکتی. آپ خود ایک عہدے پر موجود ہیں، جنید خان صاحب کو پارٹی کو سنبھالے ہوئے صدارت کو ایک عرصہ ہو گیا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے تھے عرصے بعد کہ ان کو جس طرح انہوں نے علی امین کا نام لیا کہ ان کی طرف سے کیا مشکلات ہیں، کیا ضلعی سطح پر مسائل ہیں، ڈی سی تک جو ہے وہ تبدیل نہیں کیے جا رہے. تو آپ نہیں سمجھتے الٹیمیٹلی ان سب چیزوں کا اثر جو ورکر پر بھی پڑتا ہے کہ یار جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، جن کو لے کر چلنا ہے، جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کریں. اور دوسرا یہ کہ ان کا رزلٹ سے مطمئن ہے اب تک کی کارکردگی؟ میں دیکھیں میں ان کی ٹیم کا حصہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، صوبائی جو ہماری پارٹی کی ہوا ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، کبھی کسی کو غدار یا کمپرومائز نہیں کہتے. میں بھی نہیں کہتا ہوں، اور میں لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں. لیکن خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کا ورکر خان صاحب کی آنکھیں اور کان ہیں. اگر ہم لوگ چپ کر کے ایک دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سچ بات بولنا چھوڑ دینا تو پھر ہم تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، باقی کوئی چیز ہمیں تباہ نہیں کر سکتی. جس دن ہم سچ بولنا بند کر دیں گے ہم اسی دن تباہ ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ بالکل جنید اکبر سے بہت زیادہ توقعات تھی. ٹھیک ہے، اور جنید صاحب کو اگر آج یہ باتیں کرنی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ جا کر آپ علی امین سے بات کرتے، آپ خان صاحب تک میسج پہنچاتے کہ خان صاحب میرے راستے میں یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے آ کے 6 مہینے بعد یہ ایکسکیوز پیش کرنا نامناسب ہے. آپ کو اپنی ٹیم کو لینا چاہیے کانفیڈنس میں کہ مجھے یہ مشکلات آ رہی ہیں. جی الٹیمیٹلی آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا نا، ٹھیک ہے. صوبائی سطح پر جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں یہ باتیں کبھی نہیں ہوئی. مجھے افسوس سے، میں اب اوپن بات ہے، میں کیا اس پہ پردہ کیا رکھوں گا. میری صوبائی تنظیم کا ایک کے بعد دوسری میٹنگ ہی آج تک نہیں ہوئی. آج تک میٹنگ بھی نہیں ہوئی؟ ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے جس کے بعد صرف ایک میٹنگ ہوئی؟ جی بالکل. اور یہ کب ہوئی تھی؟ یہ اس کو بھی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گیا، 5 مہینے شاید ہو گئے. کس طرح کام کی تقسیم ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احتساب ہوتا ہے کہ یار آپ جی یہ واٹس ایپ گروپس پہ بات ہو جاتی ہے کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. ٹھیک ہے، تو ایسے تنظیم سازیاں نہیں ہوتی ہیں، ایسے تحریکیں نہیں چلتی ہیں. تو اور میں تو اپنے اندر رہ کر بھی یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ اب یہ بات پبلکلی ہو رہی ہے تو میں پبلکلی بات کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں نے، آپ جب یہ کچھ نہیں ہو رہا تو آپ نے خان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی؟ بالکل کوشش کی ہے، لیکن ہمارا تو ایکسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پتہ ہے آپ کو کہ بہت لمیٹڈ ایکسیس ہے آج کل خان صاحب کے. وہ جو پہلے ہماری ایک لگژری ہمیں ملی ہوئی تھی کہ وہ 9 مئی کے کیسز میں بہت سارے وکلا چلے جاتے تھے نا، تو ہم بھی بیچ میں ایک آدھ کوئی اپنا پیغام بھجوا دیتے تھے. تو وہ بھی آج کل نہیں ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ پیغام پہنچ جاتا ہے، کوئی نہیں پہنچتا. بٹ خان صاحب دیکھیں وہ جیل میں ہیں اور ان کا جیسے لمیٹڈ ایکسیس ہے، ان کی بات صحیح طریقے سے باہر نہیں پہنچتی، ان تک بات باہر کی صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی. ایسے موقع پہ خان صاحب بھی کوئی ایسا بڑا بالکل آپ جسے کہہ لیں کہ بہت بڑا کوئی ایسا سٹیپ کہ بالکل ہی اتھل پتھل کر دیں چیزوں کو، خان صاحب وہ بھی نہیں کریں گے. لیکن وہی بات ہے کہ ورکرز کی رسپانسبلٹی آپ پریشر میں رکھیں، آپ لوگوں سے کویسچن کریں اور عمل کی طرف ان کو لے کل بیرسٹر سیف نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. دیکھیں بیرسٹر سیف نے بہت
میں یہ نہیں کہتا، خان صاحب نے اگر کانفیڈنس کیا اور خان صاحب کے نے جس کے سر پہ خان صاحب کا ہاتھ ہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہمارا اس پہ کوئی ججمنٹ دینا بنتا نہیں ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پرفارمنس ایویلیویشن کی، اور بغیر کسی انڈیویجول کو یا کسی گروپ کو نشانہ بنائے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جیسے خان صاحب کہتے تھے نا کہ دا فش راٹس فرام دا ٹاپ، آپ کے ٹاپ سے خرابی شروع ہوتی ہے. اگر آپ کی پارٹی کے اندر کوئی کمزوری ہے اس کا سوللی رسپانسبل آپ کی کور کمیٹی ہے، آپ کی پولیٹیکل کمیٹی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں خان صاحب کے بیہاف پہ. خان صاحب سے آپ کی ملاقات بند ہو جائے، آپ ہیڈ لیس چکنز کی طرح، سرکٹے چوزوں کی طرح، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کرنا تو چھوڑو، حکمت عملی دینا تو چھوڑ دو، آپ کو بولنے کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے پبلک میں کیا بات بولنی ہے کیا بات نہیں بولنی ہے. تو یہ وہاں سے ہی کسی انڈیویجول کو نہیں کرنا چاہیے اس میں، ٹھیک. اور دوسرا، جنید اکبر صاحب پہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہے وہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اس میں بھی بہت زیادہ انرجی اور مصروفیت اس میں بھی ان کی رہتی ہے. تو بہرحال ان چیزوں پہ یقیناً توجہ دینے کی ضرورت ہے. مطلب ایکسکیوز نہیں، آپ کو جو ٹاسک دیا گیا اس کو پورا کریں. درست ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی کو غور کرنا چاہیے. ایک ہی راستے میں بار بار ناکامی ہو رہی تو اسی پہ دوبارہ چل کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اشارہ احتجاج کی طرف ہے کہ ایک دفعہ آپ آئے ناکام ہوئے، دوسری طرف آئے، تیسری دفعہ آئے، چوتھی دفعہ بھی اگر آپ وہی راستہ اپنائیں گے تو رزلٹ کیا رہے گی؟ کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ اس کو تو رسپونڈ بڑا سمپلی خان صاحب کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اور کلیئر اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے نا. پالیسی تبدیل کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں حکمت عملی تبدیل کریں. جی بالکل. دوسری حکمت عملی کیا ہے؟ ہمارے پاس جب آپ کے ملک پہ بادشاہت مسلط ہو جائے، جب آپ کے آئین کو توڑ مروڑ کے ختم کر دیا جائے، جب آپ پہ عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں، جب ججز کو اٹھا کے ادھر سے ادھر وہاں سے یہاں لے کر آ جائے، آپ کی پارلیمنٹ کے اندر فوجی گھس جاتے ہیں، آپ کی عدلیہ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اور حکمت عملی تو بندہ تب بنائے نا جب کوئی آپ کے پاس کوئی راستہ، اب عدالت کا راستہ ہے، ہم نے جانا تو بند نہیں کیا، وہاں پر بھی جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا رہ گیا اس کے علاوہ؟ ہمارے پاس کوئی مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہمارے پاس نہیں. دیکھیں، پاور ٹاکس ٹو پاور. جو لوگ آپ کے حقوق پہ ناگ بن کے بیٹھے ہوئے نا، آپ ان سے بات چیت کر کے کبھی بھی اپنے حقوق نہیں لے سکتے. خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یار آزادی گھر میں آ کے آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے کوئی بھی نہیں دے گا، اور یہ حقیقت ہے. آپ کو ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، وہ کیوں آپ کو جو ہے تو آپ کے حقوق دیں؟ آپ کو چھیننا پڑیں گے، اور اس کا واحد راستہ مزاحمت ہے، اور اس کے لیے قوم کو نکلنا پڑے گا. فکری طور پہ قوم تیار ہے، لیکن عمل میں ہم تھوڑے سست ہیں. پنجاب میں اتنی بڑی ہم نے دیکھا کہ بجٹس، چیزیں اور دیگر معاملات جن پر ایک بہترین اپوزیشن بنتی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جس طرح وہاں پر کردار رول ادا کیا جا رہا ہے صحیح کیا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا رہا. عالیہ حمزہ اور 2-4 گدی کے چند لوگوں کے علاوہ کوئی بندہ یہ کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ابھی بھی آپ اپوزیشن میں ہیں، لیکن آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک اسٹرینتھ ہے ایم پی ایس کی. ابھی پہلے آپ نے پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دے رہے ہیں، یہ کام پہلے بھی کر سکتے تھے آپ. یہ آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، کمیٹیوں کو نکال کر باہر پھینک دیا، آپ کچھ نہیں کر پائے اور کچھ بھی نہیں کر پایا. یہ کمزوری ہے. دیکھیں، بنیادی بات یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہی وہ بنیادی ہماری کمزوری ہے جس نے آج آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد خان صاحب نے ایک جملہ بولا تھا کہ یار آپ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ تاکہ گرفتار نہ ہو. اب اس کا مطلب لوگوں نے یہ لے لیا کہ یار انڈر گراؤنڈ جا کے تو غائب ہو جاؤ، دنیا سے ہی غائب ہو جاؤ. اور بھائی، خان نے آپ کو گرفتاریوں سے بچنے کا اس لیے بولا تھا کہ آزاد رہ کے مزاحمت کر سکو. تب سے لے کر آج تک آپ کی لیڈرشپ جو ہاتھ باندھ کے اور سر جھکا کے ایسے کھڑی ہے نا، آپ کا اپولوجیٹک رویہ، آپ کی پوسچرنگ، اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. آپ جب حق پر ہوتے ہیں، 9 مئی آپ نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، فالس فلیگ تھا. اور میں اس بارے میں انتہائی کلیئر ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تھپڑ لگائے بکر اور میں جا کے زین کے گھر کے سامنے جا کر احتجاج شروع کر دوں. ہمارے ساتھ یہ رجیم چینج کس نے کروائی تھی؟ یہ جو ٹولہ آپ کا پی ڈی ایم کا تھا، ان کی اوقات تھی؟ نہیں کروائی تھی، ٹھیک ہے. جرنیلوں نے کروائی تھی نا، لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو کیا عدلیہ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کو سپریم ادارہ کہتے ہیں، اس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے، تو آپ کے سامنے پرامن احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنی آپ کو تکلیف ہے.
آپ کو سیاست میں بھی گھسنا ہے, آپ کو ملک کے ہر سارے کے سارے وسائل پہ بھی قابض ہونا ہے, ہر چیز میں جس میں آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے اس میں بھی ٹانگ اڑانی ہے. احتجاج تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو چلاؤ گھراؤ اور ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو آج بھی کہتے ہیں خود کروایا انہوں نے, خود کروایا انہوں نے. اور سب سے تکلیف دہ بات ہمارے لیے کیا ہے, 2-4 مجسمے گرے نا, ٹھیک ہے, مجسمے تو ویسے بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا, بہرحال وہ تو کوئی اور بات ہے, چھوڑے. 2-4 بے جان مجسمے گرے تھے, اسی دن ہمارے 30 زندہ لوگ شہید کیے گئے تھے. اس کی نہیں فکر کسی کو, زندہ لوگ تھے, انسان تھے, جیتے جاگتے. کہتے ہیں وہ ریاست کی علامتیں تھیں. ریاست کی علامتیں بت نہیں ہوتے. ریاست کی علامت, ریاست کس سے ہوتی ہے؟ ریاست ہوتی ہے عوام سے. آپ عوام کو تو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھیں اور پھر کہیں کہ ریاست کی علامت کیا ہے؟ ریاست کی علامت میں ہوں, ریاست کی علامت. اس طرح کا اسٹیبلشمنٹ اس طرح جس طرح جا رہا ہے نا, رویہ ہے, کوئی راستہ بیچ کا نکلے گا؟ بیچ کا راستہ چاہیے ہی نہیں, بالکل نہیں چاہیے بیچ کا راستہ. اسٹیبلشمنٹ کا جو کام نہیں ہے, جو کانسٹیٹیوشن ان کو انٹائٹل نہیں کرتا. وہ خواجہ آصف کہتا ہے ہم نے رشتہ نکال لیا ہے. تو خواجہ آصف کہتے رہے نا, تو خواجہ آصف کی طرح ہم تو جا کے ان کی گود میں بیٹھ کے لالی پاپ نہیں کھا سکتے. وہ کہتے ہیں الیکشن کے بعد اسلام آباد خواجہ آصف کو پھر رشتہ ہونا چاہیے. جی رشتہ انہوں نے کیا ہوا. رشتہ کیا نام دیں گے؟ بس یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا اس رشتے کا نام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال ناجائز تعلق ہے, ٹھیک ہے. ہاں, رشتہ تو باقی ہوتا ہے نا, حق حلال کا رشتہ ہوتا ہے, ناجائز تعلق ہے. بہرحال ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب بھی یہ آئے ہیں خان کے آ کر, یہ جتنا مرضی کہہ لینا, یہ خود خان کے پاس آتے ہیں. واحد پاکستان کی تاریخ میں کہتی ہے جس کو قید کرنے والا, اس کو اس چیز کا خوف ہے کہ یار اس بندے کو باہر نکالو, یہ باہر آ گیا تو کیا ٹرمپ سے امیدیں لگانی چاہیے تھی؟ ویسے بالکل نہیں لگانی چاہیے تھی, بالکل نہیں لگانی چاہیے تھی. کس نے اتنا بڑی ہائپ دی اور جناب ٹرمپ آئے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہی ان کو دھکا دیا کہ جاؤ ٹرمپ کی گود میں بیٹھ جاؤ. نہیں, بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان کی بہت بڑی آبادی اوورسیز, ٹھیک ہے, جیسے باقی ملکوں میں ہے ویسے یو ایس میں بھی ہے. ان لوگوں کے بھی وہاں کی پولیٹکس میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی مرضی سے وہاں پر رکھی. ہم بالکل, خان صاحب کی تو کلیئر اس پہ اسٹیٹمنٹس خان صاحب دے چکے ہیں کہ ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا. وہ بڑے پہلے دن سے کلیئر تھے کہ پاکستانی عوام نے خود فیصلہ کرنا. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. لیکن اس میں اس کا دیکھنے کا ایک اور اینگل بھی ہے. کیا امریکہ کا ایک لو لیول کا, کلرک لیول کا بندہ آپ کو کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈاگی سٹائل کریں گے, یہ ورڈز تھے اس کے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ملک میں آ کے تباہی پھیر دے. آج جو آپ کی معیشت تباہ ہوئی ہے, آپ کی معاشرت تباہ ہو گئی ہے, آپ کی ڈیموکریسی, آئین, عدالتی نظام سب کچھ تباہ ہو گیا. بنیاد کہاں سے پڑی تھی؟ ایک سائفر سے پڑی تھی نا, ٹھیک ہے. رسپانسبلٹی کس پہ جاتی ہے؟ یو ایس پہ نہیں جاتی ہے. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ جو نعرہ دنیا بھر میں لگاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس پہ عمل بھی کیا کریں. جا کر اسی ڈکٹیٹر کو پھر گود میں بٹھایا ہوا ہے ٹرمپ نے, اور یہ بھی خوشی خوشی جا کے بیٹھا ہوا. جنگ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کس طرح انہوں نے اوپن سپورٹ کی, انہوں نے بالکل سپورٹ کی. اور ہمارے والے جب بھی امریکہ کا کوئی مفاد پاکستان سے ہوا, یہاں پر انہوں نے ڈکٹیٹر کو سپورٹ کی ہے. سیکنڈ لاسٹ کوسچن سر, یہ جو سوات کا واقعہ ہوا ہے کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کس طرح رسپانس کیا جا رہا ہے؟ لگتا ہے کہ عمران خان کی ایک ہی صوبے میں حکومت ہے, اس کو بھی اس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بالکل ہی پرویز خٹک سے بھی بدتر حالات ہیں. نہیں, میں پرویز خٹک والی بات سے اتفاق نہیں کروں گا. ہماری پارٹی سے وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں, جب وہ سی ایم تھے, جب سی ایم تھے نا, سی ایم کی بات ہے. اگر سچی بات کرنی چاہیے, چاہے آپ کا مخالف ہی کیوں ہو. پی ٹی آئی کے 3 سال 3 جو ٹینیورز, ابھی تیسرا ٹینیور چل رہا ہے, اس میں سے اگر کوئی کام کے پی میں ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, اور کے پی کی تاریخ تھی کہ انہوں نے کبھی دوسری دفعہ آپ کو موقع نہیں دیا تھا. وہ پہلی جو آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس تھی نا پرویز خٹک کے نیچے, اسی کی بنیاد پہ آپ چل رہے ہیں. خان سے محبت ایک فیکٹر اپنی جگہ پر ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ کبھی بھی آپ پروونشل گورنمنٹ کو سالو نہیں کر سکتے ٹوٹلی, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ کو اختیار کتنا ملے. ہارڈ پاور کس کے پاس ہے؟ جہاں پہ آپ اپنے صوبے کا آئی جی اور چیف سیکرٹری اپنی مرضی کا نہ لگا سکیں, ٹھیک ہے, اتھارٹی اور رسپانسبلٹی ڈی سی وہ لگائے جا رہے جو یہاں پر ظلم پہاڑ توڑ رہے تھے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ کے پی گورنمنٹ کو ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہونا چاہیے تو ان کے پاس معمولی سی چیز, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, ٹھیک ہے. 10-8 لوگوں کو ریسکیو کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. یہ وسائل ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. ہماری ناکامی ہے, ماننا چاہیے. جب تک انسان اپنی غلطی کو نہیں مانتا وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ بھی ہے, این ڈی ایم اے کے نام پہ, جس میں
ایک لیفٹیننٹ جنرل اس کا چیئرمین ہے اور چار چھ ان کے ساتھ اور میجر جنرلز وغیرہ وہ بریگیڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ذرا پرس اٹھا کے دیکھ لیں, تنخواہیں ٹھیک ہے, 1 مہینے کی ان کی ساروں کی جو تنخواہیں ہیں نا, اس سے اچھا بھلا ریسکیو کو ایکوپمنٹ خریدا جا سکتا ہے. وہ کیا کر رہے تھے؟ سر بات وہی ہے نا کہ این ڈی ایم اے کے پاس 2007 سے اربوں روپے کے فنڈز آ رہے تو کہاں ہو, جا اتنا رہے بھی ہیں؟ نہیں ہے کہ آپ 10 افراد کو ریسکیو کر سکیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو کے پی گورنمنٹ پہ یہ بات کریں, احتساب کس نے کرنا ہے؟ ضرور کریں جی. یہ احتساب صرف اس وقت ہو سکتا ہے, آپ کسی فوجی کا نام ہی نہیں لے سکتے, آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے اتنا فنڈ ملتا ہے کہاں جاتا ہے, اے ڈی کاروبار ایم اے آپ تو کرتے آپ ہیں. کے پروونس میں ہے نا, اس سے پوچھ سکتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس ادارے کو بند کر دو. بالکل صحیح ہے, بالکل کوشچن ہونا چاہیے. ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, آج بھی یہ بات کرتے ہیں, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. چلو جی, بہت شکریہ خرم ذیشان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. دوستو, آپ نے اس ولاگ پہ لازمی اپنا اس انٹرویو پہ فیڈ بیک دینا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.